تسبیح تقریباً سب لوگ نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں. بھائی طریقہ کار کیا رکھنا چاہیے؟ 3-4 پوائنٹس ہیں جو ہمارے ریگولر سننے والے نا وہ اس کو سن سن کے بور ہو چکے ہوں گے. میں 1-2 لوگوں سے معذرت خواہوں لیکن یہ طریقہ کار اتنا امپورٹنٹ ہے، میں اس کو مس نہیں کرتا. میں نے کل بھی کہا تھا میں وہ انویسٹر ہوں جو اپنی انویسٹمنٹ کو صحیح جگہ پہ لگا کے جانا چاہتا ہے تاکہ مجھے ریٹرن ملتا رہے اس کا. تو آپ کریں گے مجھے ثواب ملے گا، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا. آپ کو طریقہ کار عرض کروں گا. اللہ انشاءاللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلا کام یہ کیجیے گا، تسبیح پڑھنے میں تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کے. جب زمانے میں بہت زیادہ سینسیٹیو تھا تو میں نے اس کا اندازہ لگایا تھا کہ یہ لوگ تسبیح کتنی دیر میں پڑھتے ہیں. آپ خود کبھی اپنے آپ سے پوچھ لیجیے گا. میں ایسے ہی بتا دیتا ہوں، میری جنرل ایویلویشن یہ تھی کہ لوگ 20 سیکنڈ میں تسبیح پڑھتے ہیں، 20 سے 25 سیکنڈ میں. اچھا اب یہ جو تسبیح ہے اس میں الفاظ کتنے ہیں؟ مثلا اللہ اکبر 2 لفظ، صحیح 34 دفعہ اللہ اکبر ہے تو 68 تو یہی ہو گئے. پھر 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز سبحان اللہ، سب میں 2 لفظ ہیں. یہ کل ملا کر 200 ورڈز بنتے ہیں، 200 الفاظ. صحیح. اگر کوئی انسان اس کو 20 سیکنڈ میں پڑھ رہا ہے تو اس نے 1 سیکنڈ میں کتنے الفاظ کہے ہیں؟ 10. اگر کوئی انسان 1 سیکنڈ میں 10 الفاظ کہے تو میننگ فل ہو سکتے ہیں؟ امپاسبل. مجھے اچھا نہیں لگتا یہ کام، لیکن میں پہلی دفعہ شاید کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں 10 سیکنڈ میں 20 سیکنڈ میں تسبیح ختم کروں تو کیفیت یہ بنے گی کیا یہ تسبیح ہے؟ یہ تسبیح نہیں ہے، یہ قطعاً تسبیح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تسبیح کا اثر اس بندے کو مشکل ہے کہ مل پائے، بہت مشکل ہے، تسبیح کا اثر نہیں ملے گا. اچھا بس پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام یہ کرنا چاہیے تھوڑا سا ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھنا. ٹھیک ہے. اچھا مثال کے طور پر عام لوگ 20 سیکنڈ میں پڑھتے ہیں، آپ کتنی دیر میں پڑھیں؟ ایسے ہی میں کہوں گا ٹو اسٹارٹ وتھ آپ 2 منٹ میں پڑھیں. 2 منٹ زیادہ ہوتے ہیں؟ 2 منٹ زندگی میں زیادہ ہوتے ہیں کہ؟ اچھا اگر آپ نماز کے بعد 2 منٹ بیٹھے رہیں گے تو کوئی نقصان ہو جائے گا آپ کا کیا؟ کوئی نہیں ہوگا. 2 منٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے 5 وقت کی نمازوں کے بعد ہر نماز کے بعد بھی 2 منٹ لگائے تو ٹوٹل 10 منٹ لگیں گے. پورے دن کے اندر 10 منٹ، وہ بھی 2 منٹ کے کئی وقفوں کے ساتھ. اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے آپ کی زندگی میں کوئی خلل ہوگا کیا؟ کچھ ہار جائیں گے آپ؟ نہیں. اور میں عرض کروں کہ بہت کچھ جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. بس پہلا کام یہ کریں، تسبیح پڑھتے وقت تھوڑی سی اسپیڈ کم کریں. نمبر 1. نمبر 2، جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں آپ نے کم سے کم 33 ٹائمز پڑھنا ہے، کیونکہ 34 ٹائمز اللہ اکبر ہے، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. یہ کر لیں کم سے کم شروع کے 10 الفاظ توجہ سے پڑھ لیں. مثلا آپ نے 10 دفعہ کہنا ہے، 34 ٹائمز آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، 10 دفعہ کم از کم توجہ سے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اسپیڈ تقریباً اتنی رکھ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا توجہ دیں اس کے اندر؟ 2 چیزیں سوچنی ہیں، اللہ اور اکبر یعنی اس کی کبریائی، اللہ اور اس کی عظمت. اس کو آپ احساس کرنے. مثال کے طور پر اللہ کی کبریائی اور عظمت کو سوچنے کے لیے آپ اپنے ذہن میں کیا لا سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر میں تسبیح پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اللہ کی کبریائی سوچنا چاہتا ہوں تو میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اپنے ذہن میں سوچ سکتا ہوں. مثال کے طور پر میں سوچ سکتا ہوں خدا مجھے مارنے میں کتنی دیر لگے گی؟ مائکرو سیکنڈ بھی نہیں، جو میں نے کل بھی عرض کیا تھا تفصیل سے. اگر خدا و تعالی اس پہاڑ کو زمین سے ہلانا چاہے کتنی دیر لگے گی؟ وہ جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اس میں پورا پہاڑ ہلا ہوا لوگوں نے دیکھا ہے. پورے پہاڑ کو یوں جیسے کسی نے چاقو سے سلائس کیا ہو، وہ تو میں نے خود کٹا ہوا دیکھا ہے.
یہ خدا کی کبریائی ہے. اس کی کبریائی کیا ہے؟ 7 ارب انسان سب مل کر سجدہ کریں، اس کو اتنی سی چیز نہیں ملے گی. 7 ارب سب مل کر کفر کر دیں نعوذ باللہ تعالی، اتنی سی چیز کم نہیں ہوگی. اس کی کبریائی ہے. کسی کے دینے سے کچھ ملے گا نہیں، کسی کے لینے سے کچھ چھنے گا نہیں. یہ اس کی کبریائی ہے. اس کی کبریائی یہ ہے کہ بے شمار فرشتے ہر وقت اس کی تسبیح و تمجید میں مشغول ہیں. اس کی کبریائی یہ ہے. میں تسبیح کروں یا نہیں کروں اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے کا. یہ کبریائی ہے اس کی. اس کی کبریائی کو سوچیں، اس کی عظمت کو سوچیں. اللہ اکبر، اللہ کتنا عظیم الشان خدا. 34 دفعہ آپ نے کہا. تھوڑا سا رک رک کے کہیں اور اس کی کبریائی کو، اس کی عظمت کو اپنے ذہن کے اندر لے کر آئیں. اگر آپ نے اس کام کو اچھی طریقے سے کر لیا، خدا کی عظمت آئی، تو پھر فوراً آپ کے دل پر خشوع طاری ہوتا ہے. فوراً آپ کے دل پر، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے خضوع و خشوع. خضوع خشوع طاری ہوتا ہے. جیسے یہ خضوع خشوع طاری ہوتا ہے نا، ہلکا سا آپ کی آنکھیں نمناک ہوں گی. ہلکا سا آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. علامت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. اگر آپ کی تسبیح صحیح شروع ہو گئی، آپ کو تسبیح کے 10-15 الفاظ کہتے کہتے ہی احساس ہو جائے گا میری تسبیح صحیح ہو رہی ہے. اور صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. ذرا سلو پڑھیں، مفہوم کو توجہ دیں. مثلا اللہ اکبر کہہ دیا، الحمدللہ میں کیا سوچوں؟ خدا کی نعمتوں کو سوچوں. مثلا میں ایسے ہی میں سوچتا ہوں خدا متعال نے مجھے کوئی نعمت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ نعمتیں ہی نعمتیں. اچھا میں اپنے طور پر اپنی پوزیشن میں آ کر سوچ رہا ہوں، اتنی نعمتیں خدا نے مجھے دی ہیں، 50 گرام کا ایک میرے جسم میں ٹکڑا ہے، اگر وہ نہیں ہوا نا میں مارا گیا. وہ کیا ہے؟ میری زبان. کٹنے کی دیر ہے، کٹنے کی دیر ہے. دیکھیں اب میں کیسے عرض کر رہا ہوں. تقریباً 1200 کلپس ہیں میرے ویب کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر تقریباً 1200 کلپس میرے موجود ہیں ریکارڈڈ، جو میں نے اسپیچز کی ہیں. یہ ساری اسپیچز کی داستان کیسے ختم ہو جائے گی؟ یہ زبان کا شروع کا چھوٹا سا ٹکڑا کٹ گیا، ختم. اچھا اس کو کٹنے میں کتنی دیر لگے گی؟ دانتوں کے درمیان ہی آ جائے نا معاملہ ختم ہو. کبھی کبھی میں ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہوں نا، اور کبھی میری زبان دانتوں کے درمیان میں آتی ہے اور اچانک آتا ہوں میں دانت کے پیچھے سے لے جاتا ہوں کہ بھائی ابھی کوئی جھٹکے میں پھنس گیا تو میری دبا نہیں گئی. کتنی دیر لگنی ہے؟ کچھ بھی نہیں، ختم. پھر کس پیچز زیرو. پھر میرا کیا کام ہے؟ تو خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا چاہیے. خدا نے کیا یہ سب کچھ، خدا کی نعمتوں کو شکر بجا لانا. بس جب آپ کہیں الحمدللہ تو کیا کریں؟ خدا کی نعمتوں کو یاد کریں. جتنا بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، 10 20 5 6 جتنا بھی آپ کے ذہن میں آتی. اولاد آپ کو خدا نے نعمت دی، یاد کریں. اطاعتیں جو خدا نے دی ہیں، نعمتیں دی. اچھا آخر میں سبحان اللہ پہ پہنچے تو کیا کریں؟ سبحان اللہ پہنچے، خدا ان متعال کے بارے میں سوچیں، اپنے اس کے تعلق کے بارے میں سوچیں. خدا میرے اندر کمی ہے، کمی میرے اندر ہے، میں تیرا حق ادا نہیں کیا. ایک تسبیح کے اندر 2 منٹ کے اندر آپ یہ سب چیزیں سوچ سکتے ہیں. 2 منٹ میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی کبریائی کو سوچوں، پھر الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی نعمتوں کو شکر بجا لو. ظہر کے بعد تسبیح پڑھی، کچھ نعمتوں کا شکر کروں. عصر کے بعد تسبیح پڑھوں، کچھ اور نعمتوں کا شکر کروں. ظہر کے بعد پوری تسبیح الحمدللہ، اولاد کا شکر کروں. الحمدللہ الحمدللہ، خدا تو نے اولاد دی. عصر کے بعد الحمدللہ کہنے میں اپنے جسم کی نعمت کا شکر کروں. خدا تو نے مجھے صحت دی، توانائی دی، خدا تو نے مجھے رزق دیا، روزگار دیا.
خدا تُنے مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیا. یا اپنی تسبیح پڑھ لی, تسبیح تھوڑی سی ہلکی پڑھیں, مفہوم کے ساتھ پڑھیں. مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. ایک اور کام کر لیں, اگر آپ نے یہ کام بھی اس کے ساتھ کر لیا نا تو یہ میرا میتھڈ یہاں پر پورا ہو جائے گا. جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا. اور میں آپ کو دوبارہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے ایک ہفتے بھی اس طریقے سے تسبیح پڑھ لی, اور میں ایک زمانے میں جب بہت زیادہ جذباتی ہوتا تھا میں کہتا تھا اگر ایک ہفتے بھی کوئی اس طرح تسبیح پڑھے نا اور اس کی روح نہ ہلے تو آگے تھوک دے پھر.